دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، کلام تو ہم نے بہت سن لیا ہے، ابھی کھانے میں تھوڑی دیر ہے تو تھوڑا سا اور ہم روحانی خوراک کی غور کر لیتے ہیں۔ آمین۔ خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے ایک آیت، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت، جہاں پر پولس رسول خدا کا بندہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا ذکر کرتے ہوئے کلیسیا کو یہ بتاتا ہے، پہلے باب کی 18ویں آیت، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ خدا بندہ اپنے کلام کے وسیلے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پولس رسول خدا کا عظیم خادم، جس نے اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب میں کلیسیا کو ستانے کے لیے سردار کاہنوں سے خط لیے تھے، اختیارات لیے تھے، اور قریب جتنی کلیسیا تھی اس شخص کے خوف کی وجہ سے لوگ کمروں میں بند ہو جاتے تھے اور ڈر کے مارے، کیونکہ یہ شخص ان کو قتل کی دھمکیاں دیتا تھا، اور حتیٰ کہ شخص نے اسٹیفنس کو قتل بھی کر دیا تھا۔ یہ کلیسیا کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میں کلیسیا کی بنیاد ڈالوں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ آمین۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی ہے، ہمیں مخلصی ملی ہے۔ اور وہ پولس جب بدل جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور وہ اب کلیسیاؤں کو، ہر شخص کو یہ پیغام دے رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ ان کے لیے یہ بیوقوفی ہے جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو رونتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی قدر نہیں کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا پیغام سن کر اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں۔ ان کے لیے صلیب کیا ہے؟ یہ ایک بیوقوفی ہے۔ جس دور میں خداوند یسوع مسیح کو صلیبی موت دی گئی تھی، اس سے پہلے ہزاروں لوگوں کو صلیبی موت دی جا چکی تھی، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو شخص لکڑی کے اوپر لٹکایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ اور جس شخص کو لکڑی کے اوپر لٹکایا جاتا تھا وہ لعنتی ہوتا تھا، اور بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ جو شخص لکڑی کے اوپر لٹکا ہے وہ شخص کیسے کسی دوسرے شخص کو نجات دے سکتا ہے۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے دنیا میں موت آئی تھی، اور ایک شخص کی وجہ سے ہی دنیا میں زندگی آئی تھی۔ آدم کی وجہ سے موت آئی تھی، اور مسیح یسوع کے وسیلے سے کیا ہمیں ملی تھی؟ زندگی ملی تھی۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح کو صلیبی موت دی جا رہی تھی، خود قربان کیا جا رہا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ جس شخص کو صلیبی موت دی جاتی تھی اس شخص کو مکمل طور پر ننگا کر دیا جاتا تھا، برہنہ کر دیا جاتا تھا، تاکہ اس شخص کی بے عزتی کی جائے، اس شخص کی جو ہے وہ بے عزتی اس انتہا تک کی جائے کہ وہ شخص کسی انسان کے سامنے اپنی آنکھیں نہ اٹھا سکے۔ اور پھر جس شخص کو صلیبی موت دی جاتی تھی اس شخص کے صلیب کے اوپر ایک خطبہ لکھا جاتا تھا، جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر ایک خطبہ لکھا گیا تھا، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ یہ شخص یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور جب وہ شخص اپنی صلیب اٹھا کر خود اس کوہ کلوری تک جاتا تھا تو بڑا ہجوم رستے میں ہوتا تھا، اور ایک شخص ایک خطبے کو اٹھا کر
बुलंद करता था और लोगों को दिखाता था कि ये शख्स जो आज सलीबी मौत दिए जाने जा रहा है, इस शख्स का गुनाह क्या था, खुदावंद यीशु मसीह का गुनाह क्या था। उसने मेरी और आपकी खातिर आकर हमें कुर्बानियों से निजात दे दी थी और हमारा मिलाप खुदा के साथ कर दिया था। और जो बड़ा कुतबा एक शख्स लेकर सामने जा रहा था कि ये शख्स क्या है, यहूदियों का बादशाह है। यहूदियों का बादशाह तो खुदावंद यीशु मसीह लफ्जी तौर पर था, लेकिन मेरा और आपका बादशाह खुदावंद यीशु मसीह क्या है, हकीकी तौर पर है। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजान बनने का हक बख्शा। अगर आज हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं, हमने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, हम हमेशा की और जहन्नम की सजा से छूट गए हैं, हमेशा की जिंदगी में आ गए हैं, तो हमारे लिए सलीब का पैगाम क्या है, बड़ी खुशी की खबर है कि खुदावंद यीशु मसीह हम सब के लिए लानती बन गया। जो सज़ा हमने बर्दाश्त करनी थी अपने गुनाहों के बाइस, वो सज़ा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। और जब सलीब दिया जाता था किसी शख्स को, उसके हमने फिल्म में भी देखा था कि उसके बाजुओं को खोलकर कील लगाए जाते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने बाजू फैलाए हुए हैं तो वो हर शख्स को तौबा की दावत दे रहा है, आसमान की बादशाही की दावत दे रहा है, और वो पुकार पुकार कर कह रहा है कि इस जहन्नम से छुटकारा हासिल करने के लिए मेरे पास आओ। और उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। वो नहीं चाहता कि हम जहन्नम की आग में जलें, वो चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी जो आसमान की बादशाही है उसको खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उसकी सलीब के वसीले से हासिल कर सकें। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें।